السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الہود کی مختصر تفسیر کو دیکھیں گے۔ سورہ ہود قرآن پاک کی 11ویں صورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں 10 رکوع ہیں، 123 آیات ہیں، 1947 الفاظ اور 7633 حروف ہیں۔ اگر اس کی سورہ کے وہ زمانہ نزول کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی دور میں نازل ہوئی ہوگی جس میں سورہ یونس نازل ہوئی تھی۔ بعید نہیں کہ اس کے ساتھ متسلن ہی نازل ہوئی ہو، کیونکہ موضوع تقریر تو وہی ہے مگر تنبیہ کا انداز اس سے زیادہ سخت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورہ ہود اور اس کے ہم مضمون صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ زمانہ کیسا سخت ہوگا، جبکہ ایک طرف کفار قریش نے اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت حق کو کچل دینے کی کوشش کر رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پہ در پہ تنبیہات وہ نازل ہو رہی تھیں۔ ان حالات میں آپ کو ہر وقت یہ اندیشہ گلائے دیتا ہوگا کہ کہیں اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ آخری ساعت نہ آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب میں پکڑ لینے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ فی الواقعہ اس صورت کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک سیلاب کا بند ٹوٹنے کو ہے، اور اس غافل آبادی کا جو اس سیلاب کی ضد میں ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے۔ موضوع اور مباحث کو دیکھتے ہیں۔ موضوع تقریر اس سورہ کا وہی ہے جو سورہ یونس کا تھا، یعنی کہ دعوت، فہمائش، تنبیہ، لیکن فرق یہ ہے کہ سورہ یونس کی بنسبت یہاں دعوت مختصر ہے، فہمائش میں استدلال کم اور وعظ و نصیحت زیادہ ہے، اور تنبیہ مفصل اور پرزور ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو، اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ ہے کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا ہے، وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضروری ہے کہ تم بھی اس راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر وہ تباہی کی راہ کر چکے ہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے سے جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا، اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر تمہاری ساری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کی بنسبت قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ ان قصوں میں خاص طور پر یہ بات نمایاں کی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لگام طریقے سے چکاتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی کے ساتھ ذرا برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، اور کس کا کون عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہو، ورنہ خدا کی غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا آج تک بچا ہے، نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ یہی نہیں بلکہ جب ایمان و کفر کا دو ٹوک فیصلہ ہو رہا ہو تو دین کی فطرت یہ چاہتی ہے کہ خود مومن بھی باپ اور بیٹے، شوہر اور بیوی کے رشتوں کو بھول جائے اور خدا کی شمشیر عدل کی طرح بالکل بے لگام ہو کر ایک رشتہ حق کے سوا ہر دوسرے رشتے کو کاٹ پھینکے۔ ایسے موقع پر خون اور نسب کے رشتہ داریوں کا ذرا برابر لحاظ کر جانا اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہی وہ تعلیم تھی جس کا پورا مظاہرہ 3-4 سال بعد مکہ کے مہاجر مسلمانوں نے جنگ بدر میں کر کے دکھایا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں قوم عاد کو کہ وہ کون سی قوم تھی، اس پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا۔ قوم عاد، یہ مضمون قوم عاد کے بارے میں ہے۔ عاد ایک قدیم عربی قوم ہے جس کا ذکر قرآن کی سورہ ہود میں آیت 50 سے 60 اور سورۃ الفجر میں آیات 6 سے 8 میں آتا ہے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اصل میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے ہیں، اور نوح کے نام پر اس قوم کو پکارا جاتا ہے۔ قوم عاد کو مشہور روایات کے مطابق ایک عظیم آندھی سے تباہ کیا گیا تھا۔
قرآن کے مطابق یہ قوم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ قوم 3000 سال قبل از مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک موجود تھی۔ ان کو جو ہے وہ 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت 6 سے 8 میں کہا جاتا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو اہل ارم تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے تھے، جن کا مثل ملکوں میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ ارم جسے جو ہے ہم شداد کی جنت بھی کہا جاتا ہے، عربی میں ارم ذات المعاد کہا جاتا ہے۔ یہ زبان عام میں جو ہے صرف ارم، عربی میں ارم ذات العماد۔ قدیم عرب قوم جو ہے وہ عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ یہ شہر جو ہے وہ طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور زبردست ترقی کر گیا۔ اس وقت لوگ جو ہے وہ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا ہے، مگر اسی صدی میں جو ہے اس شہر کے آثار برآمد ہوئے تھے، جو الرباع الخالی کے اس حصہ میں ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجز کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال قبل از مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا، جہاں سے ہند، عرب اور یورپ کے جو ہے تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون جو تھے وہ بہت اونچے تھے۔ ارم نام لیا جاتا ہے شداد کی جنت کا، جس کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں ہے، ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ارم ایک جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد بن عاد نے بنائی تھی، اور اسی کی صفت ذات العماد ہے۔ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر قائم ہونے اور جو چاندی اور جواہرات پر جو ہے وہ تعمیر کی گئی تھی، تاکہ لوگ جو ہے وہ آخرت کی جنت کے بدلے اس نقد جنت کو اختیار کر لیں۔ مگر جب یہ عالی شان محلات تیار ہو گئے اور شداد نے اپنے رسائے مملکت کے ساتھ اس میں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور یہ سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور وہ محلات بھی مسمار ہو گئے۔ شداد نے جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا، میں ایسی جنت بناتا ہوں۔ اس نے عدن کے کسی صحرا میں ارم شہر 300 سال میں بنوایا۔ اس کی عمر 900 سال تھی۔ یہ جو ہے بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے مکانات سونے چاندی کے بنے تھے، جس میں جو ہے وہ قسم قسم کے درخت اور نہریں بھی تھی، اور جب کہ اس کی تعمیر مکمل ہو چکی تو وہ اہل مملکت کو لے کر اس کی طرف چل دیا۔ جب ایک دن رات کا سفر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے چیخ بھیج کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا، یعنی ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کیا۔ شداد بن عاد کا ذکر مورخین نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا، اور قوم عاد ہی جو ہے حضرت ہود کی طرف جو ہے وہ حضرت ہود کو بھیجا گیا تھا، جیسا کہ طبقات ناصری میں ہے کہ شداد ایک سرکش آدمی تھا، جس کا نسب یہ ہے کہ شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد کے 2 بیٹے شداد و شدید تھے، وہ دونوں بادشاہ بنے اور سب پر غالب آ گئے۔ پھر شدید مر گیا اور تمام حکومت جو ہے وہ شداد کو مل گئی۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہوا، اس زمانہ کے بادشاہ اس کے جو ہے وہ ماتحت ہو گئے۔ اس نے جنت کا ذکر سنا تو کہنے لگا، میں ایسی جنت بنواؤں گا۔ اس نے عدن کے کسی صحرا میں ارم شہر 300 سال میں بنوایا، جس کی عمر 900 سال تھی۔ یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے مکانات سونے چاندی کے بنے تھے، اور جو ہے اس میں طرح طرح کے درخت، نہریں بھی تھیں۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو چکی اور وہ اہل مملکت کو لے کر اس کی طرف چل دیا، جب ایک دن رات کا سفر رہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان سے جو ہے ان پر عذاب نازل کیا، جس میں سب ہلاک ہو گئے، اور وہ جو عمارات محلات تھے وہ سب بھی ویسے ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو یہ جو ہے مختصر سی تفسیر تھی سورہ ہود کی۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔